اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آج کل بددینی عام ہے، چاروں طرف بددینی پھیلی ہوئی ہے۔ بعض بددین لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی موجود ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے، اور اللہ نے دنیا میں انسانوں اور جناتوں کو آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو سامعین، اگر اللہ تبارک و تعالی آمنے سامنے نظر آتے تو کون اللہ کا انکار کرتا؟ کون اللہ کی نافرمانی کرتا؟ ہرگز کوئی اللہ کا انکار نہ کرتا، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو سامعین، امتحان کو پوسیبل بنانے کے لیے، امتحان کو ممکن بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آمنے سامنے نظر نہیں آتے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں نظر آتی ہیں، اللہ کے عجائبات نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے پہاڑ کھڑے کیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ تو سامعین، اہل عرب اونٹوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اہل عرب اونٹوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اہل عرب کی عامتاً سواری اونٹ تھے، اور جب وہ سفر کرتے تو دائیں اور بائیں پہاڑ ہوتے، اور اوپر آسمان نیچے زمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے خاص طور سے 4 نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور 4 نشانیوں میں، 4 علامتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہیں، اپنے جانور کو دیکھ لے، اپنے اونٹ کو دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اور دائیں اور بائیں جانب دیکھیں کہ اللہ نے پہاڑ کیسے کھڑے کر دیے، اور اوپر دیکھیں کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بلند کیا، اور نیچے دیکھیں جس پر سواری چل رہی ہے کہ اللہ نے زمین کو کیسے بچھایا۔ اور سامعین، آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، اور آپ زیادہ فکر میں نہ پڑیے، کیونکہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، کہ جو بھی پیٹ پھیرے گا، جو بھی انکار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بڑا عذاب دیں گے، بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سچ مچ ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارا ہی کام ان کا حساب لینا ہے۔ سامعین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ واقعہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور عبرت حاصل کریں۔ ایک مجذوب کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر 3 سوال کیے۔ نمبر 1، جب اللہ تبارک و تعالی موجود ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ جنات کو آگ میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو آگ ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ آگ سے بنی ہوئی چیز کو آگ خود کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تو گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا کیوں دی جائے گی؟ تو مجذوب نے جذبوں میں آ کر ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس کے سر میں مارا، سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ وہ شخص قاضی کی عدالت میں پہنچا اور قاضی سے کہا کہ مجھے انصاف دلائیے۔ قاضی نے مجذوب سے معلوم کیا تو مجذوب نے کہا کہ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے،
لیکن قاضی صاحب مجھے آپ موقع دیں کہ میں اس سے کچھ بات کروں۔ تو سامعین، قاضی نے بات کرنے کا موقع دیا۔ مجذوب نے کہا کہ میں نے ڈھیلا اٹھا کر تیرے مارا اور زخم لگا، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو مجھے تو تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے تو درد نظر نہیں آ رہا ہے، اور مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو پھر آپ مجھے کیسے مجرم قرار دے رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں مجرم بنا رہے ہیں؟ تو سامعین، قاضی صاحب نے مجذوب کی باتوں کو سن کر مجذوب کو چھوڑ دیا اور اس شخص کو خوب لعن طعن کی۔ تو سامعین، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کو نشانہ بناتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اس طرح ذلیل فرماتے ہیں۔